كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. کلام الہی ہو، زباں میں سوز ہو اور صاحب حال لوگوں کی محفل ہو تو یقیناً دلوں پر اثر تو پڑتا ہے. حضرات گرامی، حضرت قاسمی فیضات مولانا امیر محمد اکرم اوان رحمۃ اللہ علیہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر تھے. نگاہیں ادب سے جھکی تھیں. اللہ کے اس عظیم بندے کا ان کے قلب کا کیا حال ہوگا وہ تو وہ ذات خود ہی جانتی ہے. لیکن وہاں کے دربانوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ وہاں کھڑے ہیں تو انہوں نے آپ کو وہاں سے ہٹ جانے کو کہا. باادب طریقے سے آپ وہاں سے ہٹے، لیکن دل کا کیا حال ہوا، آپ نے اسے خوبصورت نعت کے اشعار میں پرویا. تو میں دعوت دیتا ہوں مبشر حسن صاحب کو کہ وہ عظیم مقام پر عظیم ہستی کے لکھے ہوئے اشعار نعت کی سر میں آپ کے سامنے پیش کریں. مبشر حسن اوان. فجا محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. احباب گرامی، محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. چند گھڑیوں کے لیے جالیے اطہر کے قریب بعد مدت کے مجھے لے کے آیا ہے نصیب. چند گھڑیوں کے لیے جالیے اطہر کے قریب بعد مدت کے مجھے لے کے آیا ہے نصیب. اس حضوری پہ بھی دربان
کیا خبر اس کو غم ہجر کیا ہوتا ہے، کیا خبر اس کو غم ہجر کیا ہوتا ہے۔ اس کا اصرار ہٹ جاؤں، کھڑا ہوں کیوں کر، اور یہ لمحہ ملا اور مجھے یہ لمحہ ملا، ایک یہ برسوں رو کر، اور مجھے یہ لمحہ ملا، ایک یہ برسوں رو کر۔ ہے وظیفہ میرا ان پہ درود و سلام، یوں شب و روز لیا کرتا ہوں محبوب کا نام، یوں شب و روز لیا کرتا ہوں محبوب کا نام، چند گھڑیوں کے لیے ان کی برکات کو پا لیتا ہوں دل کے اندر، ایک جہاں اور بسا لیتا ہوں دل کے اندر، ہو کرم ان کا تو لگتی ہے دوری بھی قریب، شکر ہو کیسے ادا گر یہ دولت ہو نصیب، حاضری در اقدس کی مگر شان الگ رکھتی ہے، چاند چہرے کی یہاں دیکھ ادا سجتی ہے، ایک ذرا صبر تو کر، ٹھہر تو جا دیکھنے دے، اس نور کے حالے کا مزہ مجھے دیکھنے دے،
دل میں بھی اتر جانا ہے، چند کرنوں کو تو دل میں بھی اتر جانا ہے، میں چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، سیما اب مجھے جانا ہے، میں چلا جاؤں گا، سیما اب مجھے جانا ہے، چند گھڑیوں کے لیے جالیے اطہر کے قریب، بعد مدت کے مجھے لے کے آیا ہے نصیب۔ حضرات گرامی، میں حضرت شیخ المکرم مدظ اللہ علی اور آپ کے درمیان زیادہ ٹائم نہیں رہنا چاہتا، تو ہماری یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی کہ آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائے، اور میں یہاں پہ ایک عرض کرتا چلوں کہ حضرت قاسمی فیضات حضرت مولانا امیر محمد اکرم اوان رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ایک دفعہ آپ سے عرض کی کہ حضرت ہم دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی خوبصورت ہو ہمارے لیے کہ آپ کبھی پنجابی میں بیان کریں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کریم آپ کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، تو آپ نے فرمایا بیٹا کہ جب آپ کے علاقے میں آنا ہوا تو میں وہاں پہ پنجابی میں بیان کروں گا۔ تو آج وہ ہستی ہم میں موجود نہیں، ہم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن میں حضرت شیخ المکرم امیر عبدالقدیر اوان مدظ اللہ علی سے گزارش کرتا ہوں کہ جبکہ یہ میرے لیے بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ آج تک آپ کا کسی بھی جلسے میں اس طرح کا بیان نہیں ہوا، ہمارا دیہاتی علاقہ ہے، آپ محبت فرمائیے، اور ہمارے علاقے کے ہمارے یہ جو عاشقان یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں پنجابی سے ان سے خطاب فرمائیے۔ میں دعوت دیتا ہوں اپنے شیخ، اپنے مربی حضرت شیخ المکرم امیر عبدالقدیر اوان مدظ اللہ علی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین۔ وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ انتہائی قابل احترام صاحب مجازین سلسلہ عالیہ، قابل احترام معززین علاقہ،
میرے انتہائی واجب الاحترام احباب جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک صاحب نے بڑی محبت سے ہمیں اپنی زبان کے حوالے سے جو بات کی ہے، زندگی ایک عجیب تجربات سے انسان کو گزارتی ہے۔ ہر آنے والا دن، ہر گزرنے والا لمحہ بے شمار نئے پہلو سامنے لاتا ہے، اور ہر اٹھایا گیا قدم بے شمار پہلوؤں سے آشنائی کا سبب ہوتا چلا جاتا ہے۔ مولوی صاحب کی محبت ضرور پنجابی میں عرض کروں گا۔ اتنا کہنا کافی ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا، یہ پسند فرمایا کہ یہاں جب حاضر ہوں گے اپنی مادری زبان میں بات کریں گے۔ ویسے خود ملک صاحب نے جو مجھے دعوت دی ہے وہ خود اردو میں دی ہے، تو پنجابی میں ضرور بات کریں گے۔ جو موضوع جس مقصد پہ جمع ہیں، دونوں پہلوؤں، دونوں انداز میں اس پر روشنی ڈالنے کی ایک کوشش کروں گا۔ جو تلاوت کرنے کی سعادت نصیب، میں اپنی جو تلاوت ہے اس میں محو تھا، تو یہ آیہ کریمہ جب تلاوت کی تو میں نے محسوس کیا شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم کی مخصوص حصے، مخصوص آیات کریمہ تلاوت کی جاتی ہیں۔ یہ کلام ذات باری تعالیٰ ہے، اس کے ہر پہلو میں حق ہے، اس کے ہر پہلو سے شان رسالت بیان ہو سکتی ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے روز معاشر کا حال بیان فرمایا۔ ارشاد ہے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ جو انہی میں سے ہوگا ان پر کھڑا کریں گے، اور ان کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لائیں گے۔ اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ اس میں ہر چیز کا تفصیل سے بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بڑی خوشخبری۔ رب کائنات نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، یہ احسان فرمایا کہ اس کی ذات سے شناسائی کا سبب ہوئے، مخلوق خدا کو وہ حصے جو ان کی مقصد تخلیق ہے اس سے آشنا ہونے کا سبب میسر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امام الانبیاء، ماہ مبارک ربیع الاول انتہائی محبت اور انتہائی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ اس کے اظہار میں محبت، اس کے انتظار میں محبت، اس کے گزرنے کے ایک ایک لمحے میں اپنا اپنا پہلو اور اظہار ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ماہ و سال، شب و روز، تغیر و تبدل یہ ایک زندگی کا حصہ ہے۔ مخصوص حصے جب کسی خاص بات سے منسلک ہوتے ہیں تو عمومی نہیں رہتے، وہ بھی خاص ہو جاتے۔ ماہ مبارک ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کمزور سہی، گناہگار سہی، لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا عظیم اور خاص رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمایا جو کسی اور کا یہ مقام نہیں ہے۔ قرآن کریم یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، یہ دعوت حق ہر ایک کو ہے جو کہ رب کائنات نے ہر ایک کو اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔
ہم میں سے کثیر تعداد بطور توارث مسلمان ہے، الحمدللہ۔ عشق مصطفیٰ وہ عظیم دولت ہے، وہ عطائے رب کریم ہے جسے مقید نہیں کیا جا سکتا۔ ماہ مبارک کی مبارک ساعتیں یادآوری ہو سکتی ہے، تازگی ہو سکتی ہے، وعدہ کی یاد دہانی ہو سکتی ہے، کوئی پہلو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس امر کی نشانی ہے کہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اس کے لیے محبت ماہ و سال کی قید نہیں رکھتی۔ یہ محبت اس کی سانسوں، اس کے وجود، سانسوں کی روانی اور اس کے وجود کی حیات ہے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ فرصت جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی ایک ایک ساتھ اس عشق سے مزین ہو جائے تو یہ اس کا شکر ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ اسی آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، روز محشر جس وقت تمام مخلوق جمع ہوگی، تو انبیاء رسول جو رب کائنات نے ان کی طرف مبعوث فرمائے، انہیں ان پر گواہ کھڑا کیا جائے گا۔ وہ حصے جو انہوں نے بیان فرمائے، تعلیم دیے، مخلوق کو آگاہ فرمایا، خوشخبریاں عطا فرمائیں، وہ وعید جو آخرت کے وہ نتائج جن کی ابتدا یہاں کی غلطی اور گناہ سے اس سے مخلوق کو آشنا کیا، وہ اپنی اپنی قوم پر شہادت دیں گے کہ بار الہ تو نے یہ حکم عطا فرمایا، ہم نے یہ تیرا حکم تیری مخلوق کو پہنچایا، اب اس کا ماننا، اس کا انکار کرنا، اس کا مان کر عمل نہ کرنا، مطلق انکار کرنا، بار الہ یہ اختیار تو نے اپنی مخلوق کو عطا فرمایا۔ ہم نے اپنی ذمہ داری جو ہمیں حکم تھا صدق کے دل سے ادا کی۔ اور جب بات آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو قرآن کریم فرما رہا ہے اور ان کے مقابلے میں آپ کو گواہ لائیں گے۔ انبیاء اور رسول کی شہادت اپنی اپنی اقوام پر، پھر ان کی سچائی پر شہادت دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء۔ روز محشر مخلوق کھڑی ہے، سکتا ہے، کوئی جرت نہیں کسی کی، کوئی پتا نہیں ہلسا، اور شہادت دی انبیاء اور رسول نے اپنی قوموں پر، اور اس حق پر مور ثبت ہوئی شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات اقوام سابقہ کی ہے، موضوع شہادت ہے، اور آپ کا ارشاد تصدیق کر رہا ہے اس حکم کا جو اقوام عالم کو ہم سے پہلے اللہ نے عطا فرمایا۔ اس عشق کی باریکی کو تو سمجھو، جانو تو صحیح، ہمیں یہیں سے تربیت نصیب ہو رہی ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور عشق مختصر مجموعہ ہے حروف کا، لیکن معنی و مفاہیم مختصر نہیں ہے۔ اور اس راہ کی جو وہ مسافر جو نشان منزل ہیں، وہ ہستیاں ہیں جو رب کائنات نے جنہیں چنا، جنہیں اس نے پسند فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ہوں۔ ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، جس کی کتب سابقہ میں رب کائنات نے مثال دی، وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، لسان نبوت۔
ان ہستیوں نے اس عشق کی راہ میں جو نشان منزل ثبت کی ہے اسے کوئی اور پہنچ نہیں سکتا، لیکن وہ ابتدا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختیار کرنے اور کامیابی تک پہنچنے کا سبب فرمایا، اس راہ میں بھی انہی اصول و ضوابط کو دیکھنا ہو۔ معزز احباب گرامی، بات دنیا کی آتی ہے، دنیا کہتی ہے محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، بات حق کی آئے گی، بات در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی، یہاں ہر جذبہ بھی حدود و قیود کا پابند ہے، یہ پسند فرمایا ہے اللہ رب العالمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جو بعد از انبیاء تمام مخلوق میں اللہ رب العالمین نے جنہیں عظمت عطا فرمائی۔ ماں بین مقامات کی بات ہوتے ہوتے اہل بدر کی بات آئے، مہاجرین و انصار سے عشرہ مبشرہ تک آئے، بات خلفائے راشدین تک آئے، بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستیوں تک آئے۔ وہ ہستی جسے یہ شرف ہے ان اللہ معانا، کبھی اس کی باریکیوں کو سمجھیے گا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ معانا، ایک طرف ذات رب کائنات کی، دوسری طرف دو ہستیاں، دونوں طرف ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، دوسری طرف ذات باری تعالیٰ۔ یہ رشتہ پورے قرآن میں سے گزر جائیے گا، ذات سے ذات کا رشتہ نکال کر دکھائیے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک ہستی ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ غیر انبیاء میں دوسری جو ہستی ملے گی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان تحبط اعمالکم، کب فرمایا؟ اگر میرے حبیب کی آواز سے آواز بھی بلند ہو گئی تو میں سارے اعمال لوٹا دوں، تمہیں خبر بھی نہیں۔ اتنا نزاکت ہے یہاں، یہ رشتہ اتنا نازک ہے کہ شاید یہ شیشہ سخت کہا جا سکے، شاید بال کو مضبوط کہا جا سکے، لیکن اخلاص نصیب ہو، خالص تعلق نصیب ہو، ایک امتی کی حقیقت جاگزی ہو قلب میں، پھر اتنا مضبوط ہے، سارے رشتوں کو موت توڑ دیتی ہے، یہ رشتہ پھر موت سے بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں میت کو نہلا دو، کبھی کسی نے کہا والد صاحب کو نہلا دو، کبھی کسی نے کہا میرے بیٹے کو نہلا دو، کبھی کسی نے نام لیا کہ فلاں صاحب کو نہلا دو، کیا کہتے ہیں؟ میت کو نہلا دو، اٹھا لو، جنازہ گاہ لے جاؤ، تیار کرو، ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ جو رشتہ یہاں نصیب ہوتا ہے، یہ جو رشتہ نور ایمان کا نصیب ہوتا ہے، یہ اتنا مضبوط ہے کہ جو شے رشتوں کو توڑ رہی ہے وہ اس رشتے پر کوئی داغ نہیں ڈال سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقوام سابقہ کے حالات بیان فرمائے، انبیاء اور رسول کی جو دعوت حق ہے، قرآن کریم نے وہ حصے سارے تعلیم فرمائے۔ آپ یہاں ہر شے سے واقف، اور یہ اللہ کی عطا روز محشر آپ انبیاء سابقہ کی شہادت پر گواہی دیں گے، یہ شان ہے آپ کی۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ۔ کیسا معجزات تھا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سب سے بڑا جو معجزہ
کلام الہ، کلام ذات باری تعالی، قرآن مجید، فرقان الحمید اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کا کلام مجھے پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، آپ نے سماعت فرمایا، عطا ہوا لبھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک ایک گرا، ایک ایک باریکی، کسی پہلو سے کوئی سوال اٹھا لائیں اس کا جواب دیتا۔ ہم سے پہلے کیا تھا، ہمارے ہونے میں ہمارا ہونا کیسا ہو، سدا بادشاہی اللہ کی۔ یہ جو عزیز نعت مبارک پڑھتا ہے، چلا جاؤں گا مجھے جانا ہے، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات میں جب یہ شعر پڑھتا تھا تو یہ اپنی محبت اور عقیدت میں پڑھتا۔ حضرت کا وہ اظہار محبت جو در مصطفیٰ سے روز اطہر پر ایک اظہار، ایک درد، ایک شوق، ایک محبت، ایک جذبہ جو سبت تحریر ہے یہ اسے پڑھ رہا ہوتا تھا، لیکن مجھے یہ حال نظر آتا تھا، یہ جہان فانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز، آپ نے پردہ فرمایا۔ یہ دنیا کی زندگی اور اس کے اوراق پلٹیں گے، برزخ کا پردہ آئے گا، کون رہا ہے اور کون رہے گا؟ جنہیں ہم دیکھتے جوان ہوئے آج وہ نہیں ہیں، جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہیں وہ یہاں پہنچیں گے، تو کیا ہم ہوں گے؟ تو رب کائنات نے ایسا معجزہ عطا فرمایا، کلام ذاتی سے ایسا نوازا، ہر سوال کا جواب عطا فرما دیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو یہاں عطا نہ فرما دی گئی ہو۔ امور جو قدرت کے ہوتے ہیں معزز سامعین کرام، وہ تکوینی امور ہوتے ہیں۔ میرے لیے اس میں حکم اور پوشیدہ حصے کیا ہیں اور اختیار کرنا کیا ہے، اسی میں دوسرا پہلو کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ سورہ بقرہ میں بیل کے ذبح کی بات آتی ہے، ان کی بحث دیکھی جائے تو سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ ذبح ہی نہیں کرنا چاہتے، اتنے سوال کر۔ دوسری طرف جو علماء احادیث کی روشنی میں حصہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک اللہ والا تھا، وہ قریب المرگ تھا، ایک بچڑا تھا اس کے پاس، اس نے جنگل کو ہانکا، اولاد کمزور تھی، چھوٹے تھے بچے، اللہ کے سپرد کیا، بار الہ ان کے رزق کا سبب بنانا اسے۔ قیمت اس بیل کی بڑھ رہی ہے جو ملکیت تھی ان بچوں کی، ان کے اپنے سوال، ان کی اپنی نیت، اس کی اپنی عطا، اس کے رزق کے اسباب اپنے، وہ ان کو وہ رزق عطا۔ تو امور تکوینی ہیں۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حصے ارشاد فرمائے جا رہے ہیں اسے آپ نے اختیار بھی فرمایا، تعلیم اور تربیت بھی فرمائی، اور اللہ کا کرم اور احسان کی حق محفوظ ہے، اسے حفاظت الہیہ نصیب ہوئی، منوً ہم تک پہنچا۔ آپ نے اختیار بھی فرمایا، اور آپ کا وہ اقوام سابقہ سے مطابق جاننا ان کے لیے شہادت کا سبب ہوا، ہمارے لیے سبق ہوا کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا۔ فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، یہاں دعوی عشق کرنے والوں کو مخاطب فرمایا، پکار ہے ان کے لیے جنہیں یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عشق کرتے۔ تعلق عمومی دیکھیں،
بڑا پیارا تعلق ہے والدین اور اولاد کے مابین. کبھی کسی والد کو دیکھا بیٹا صبح سے شام تک انکار کرے، بدتہذیبی کرے، بات نہ مانے، ہر کہے کو ٹالے، ہر حد کو عبور کرے، اسے والد کیا کرتا ہے؟ اسے وہ ماں جن تکلیفوں سے گزر کر جو مراحل پیدائش کے ہیں وہ وہی جانتی ہے. قرآن کریم نے بھی اس تکلیف کا بیان فرمایا. اسے کیا کہے گی؟ نا خلف کہے گی، نا فرمان کہے گی، کون سا لفظ اختیار کرے؟ وہی جن کو دیکھ کر بندہ جی رہا ہوتا ہے، نوالا چبا کر نرم کر کے ان کے منہ میں دے رہا ہوتا ہے. جب ان کی زبان میں طاقت آتی ہے اور اس کا انتخاب انصاف پر نہیں ہوتا تو پھر کون کون سے الفاظ ہیں جو انہیں مخاطب نہیں کیے. تو یہاں رب کائنات نے وہ حدود بیان فرمائی ہیں کہ جنہیں دعوی عشق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پر یہ میری عطا ہے. کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے. ہدایت بنیاد ہے، اختیار کرنا ہے، ماننے کا عملی نمونہ ہے. کیا ہوگا؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے عزیز محترم نے بات کی، ہمارے اخلاق ہماری بخشش کا سبب ایسا نہیں ہے. ساری زندگی سجدے میں رہو اور سبحان ربی الاعلی کہتے گزر جائے، سانس ٹوٹ جائے، تسبیح کا ربط نہ ٹوٹے، شکر نہیں ادا ہو سکتا جو رب کائنات نے اپنی عبادت کو پیدا فرما دیا. اس کی دی ہوئی ایک آنکھ، وہ بصارت جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، بصیرت، وہ سماعت جس سے ہم سن رہے ہیں، وہ قوت گواہی جس سے ہم کلامی میں ہیں، کسی کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. ساری حیات گزر. بخشش اگر ہے تو فقط اس کی رحمت سے ہے. وہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، یہ اس کی شان ہے. تحب العفو فاعف عنی، ہمیں تو اس طرف ہے معافی دی. پھر بات ہے حقوق کی. یاد رکھنا سب سے بنیادی اور پہلا حق اس حضرت انسان پر کیا ہے؟ رب کائنات کا ماننا اور اس کی حکم کی پابندی کرنا. یہ ابتدا ہے جس کی ابتدا ہے لا الہ، کوئی ہے نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کی. کیسے؟ تیری مرضی نہیں ہے، تیری پسند نہیں ہے. محمد الرسول اللہ، اتباع محمد الرسول اللہ حدود و قیود کا متعین فرماتے، اور کوئی راہ نہیں. یہ ہمارا کردار ہو سکتا ہے، ہماری سوچ ہو سکتی ہے. کلام ذاتی کو ہم سنبھالیں، خوبصورت لحاف ڈالیں اور زینہ خانوں میں سجا دیں کہ برکت ہوگی. بے شک برکت ہے. اس کا دیکھنا برکت ہے، اس کا چھونا برکت ہے، اس کا بوسہ لینا برکت ہے، اسے تلاوت کرنا برکت ہے، اسے ہاتھ لگانا برکت ہے. ہر پہلو برکت ہے. جو حکم ہے اسے چھوڑ دیا جائے تو جو اس پر سوال ہوگا اس کا جواب کیا ہوگا؟ ضروریات دین کا جاننا ہر ایک کے ذمے ہے. یہ بنیاد. اس جاننے کے بعد خالص عمل کرنا اور اس عمل کرتے رہنے پر قائم رہنا، یہ دوسری ذمہ داری ہے. اسباب اختیار کر کے معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہوگا وہی جو اسے منظور ہے. کسی کے اختیار میں کچھ نہیں. ہم کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح. ہم جیسا بندہ ہمیں سلام دینا پسند نہیں کرتا، پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا. اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر ابتدا ماہ مبارک محرم کی تو دیکھو،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں مانگا، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ شیطنت کی بڑی بات ہے، شیطان کے بے شمار وساوس سے، فرمایا جس گلی سے عمر گزرتے ہیں شیطان وہ راہ چھوڑ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے سے لگی ہے، پیٹ چاک ہو گیا، دودھ پلایا وہ پیٹ سے بہہ گیا، لیکن وہ محبت ایسی تھامی جان جانے آفرین کے سپرد ہو گئی، وہ محبت نہیں چھوٹی۔ تو میں نے عرض کیا جانا ہے، مسافر ہیں، یہاں اس پروگرام کے لیے جمع ہوئے، آپ کی محبت، منتظمین کی محبت اللہ قبول فرمائے، آپ کا آنا، ایک ایک قدم اٹھانا قبول فرمائے، مجھ کم علم کے الفاظ کی کمی بیشی مجھے معاف فرمائے۔ کیا یہیں سدا رہ جائیں گے؟ ہمیں تو یہ رات یہاں بسر نہیں کرنی، زندگی کہاں بسر کریں گے؟ تو مسافر سمجھ اس سفر کو، کہاں سے پائے گا یہ سفر؟ یہ سمجھ، یہ نزاکت کہاں سے پائے گا؟ واحد در ہے جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عشق کی ابتدا اس کے لیے اختیار کرنا ہے، حکم کا عمل میں لانا ہے، ماننے کو۔ اور کیا ہے یہ؟ رب کائنات نے فرمایا بندے مومن کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے۔ اب جب رحمت باری نصیب ہوگی پھر فرمایا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، ماننے والوں کے لیے۔ ماننا محض اختیاری ہوتا تو علماء کیوں بحث کرتے کہ اقرار باللسان کافی ہے، بھائی کلمہ پڑھ لو کافی ہے، دل میں نہ مانو؟ کیوں کہتے تصدیقوں بالکل ضروری ہے؟ بادشاہی وجود کی یہاں ہے۔ یہ جو ہم بزرگوں کی محبت میں جاتے ہیں، یہ جو آپ کا اظہار تھا، عموماً خطبے میں دوسرا حصہ پڑھتا ہوں، رب شرح لی، پتہ ہے میں نے آج کیوں پڑھا؟ میری اکثر تقریر کے خطبے میں یہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بارے اللہ میں کم علم، ان کی محبت اتنی عزت اور وقار ہے، دید کا کائے وہ، یہ تو مشت غبار ہے، کیا ہے؟ موضوع ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بار الہ میری زبان کی گریں کھول دے، مجھے شرع صدر عطا فرما، میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے اس دعوے کے اختیار کرنے والوں کو سچی محبت کی راہ دکھا سکوں۔ دیکھو بنیاد ہے عدل، یہ جو اگلی آیہ کریمہ ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، فرمایا اوصاف کیا کرنا، کیسے رہو، کیسے رہو جب یہ رحمت پانی ہے، ماننے والے کیسے ہوں؟ فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، عدل بنیاد۔ آج ہمارا معاشرے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عدل کا نہ ہونا ہے، اور جب عدل نہ ہو تو عدل کا جو مقابل لفظ آئے گا وہ ظلم ہوگا۔ ظلم کے معنی کسی شے کا اپنے مقام پر نہ ہونا، اور عدل کا معنی کسی شے کا عین مقام پر ہونا عدل کہلائے گا۔ بنیادی حصہ مسلمان کے لیے جو رحمت کے حصول کے لیے یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے عدل۔ عدل کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ آپ سب پر میں قائم کروں، ذات کو مخاطب نہ کروں، کیا یہ عدل ہوگا؟ کلام ذاتی مجھے مخاطب فرما رہا ہے، نفاذ آپ پر چاہ رہا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں؟ معاشرے پہاڑوں، دریاؤں، بیابانوں کا نام نہیں ہوتے، انسانوں کے ساتھ معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ یہ وطن عزیز پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بعد ہمیں ملا، یہ زمین، یہ دریا، یہ پہاڑ محض پاکستان نہیں، میں اور آپ
اس ایک ایک اکائی کی آمیزش جو ہے یہ جب مکمل بات ہوتی ہے تو پھر بات آتی ہے پاکستان، پاک زمین. اور بندے مومن پاک زمین کسے کہتا ہے؟ جسے کلام ذاتی مساجد للہ فرماتا ہے. یہ پاک زمین لاکھوں قربانی، کیا حال ہے؟ کیوں اس حال کو پہنچے؟ اظہار محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتی ہیں؟ جان بلب ہے، سانس اکھڑنے کو ہے، پانی کی صدا آئی، کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہ دو، یہ گھونٹ میرے بھائی کو دے دو. روح قبض ہو گئی، جان اللہ کے سپرد ہو گئی، پانی کا گھونٹ کہاں بھیجا؟ بھائی کو بھیجا. یہ نفسا نفسی کیوں؟ یہ میرا تمہارا کیوں ہے؟ یہ تفریق کیوں ہے؟ یہ منصفی تم پر ہے، مجھ پر کیوں نہیں ہے؟ عدل چھوڑ دیا ہے ہم نے. کسی بھی انسانی معاشرے کو دنیا کے کسی خطے میں لے جائیں، اس میں عدل نہیں ہو وہ پنپے گا نہیں. ایک دوسرے کی تکلیف کا سبب ہوگا، جو طاقتور ہوگا، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا. اور ہم تو اتنے گرے کہ ہمارا مظلوم ظالم ہے. کبھی سنا یہ لفظ، یہ فکرہ؟ مظلوم ظالم کبھی سنا؟ نہیں سنا. دیکھو اپنے معاشرے میں جس پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر اس کا اختیار ہے، دیکھو وہاں وہ ظلم کر رہا ہے. ظاہراً مظلوم ہے، حقیقتاً خود ظالم ہے. کیا سبب؟ رواجات سے نکلنے کی ضرورت ہے. وہ حصے جو اس اظہار محبت میں آج سے 15 سال پہلے جنہوں نے اختیار نہیں کیے، 20 سال پہلے جنہوں نے اختیار نہیں کیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے. ان انداز کو آج نہ اختیار کرنا اگر محبت نہیں گردانا جاتا تو جو 20 سال پہلے ہم سے گزرے، جن کے پاس اقدار تھی، جن کے پاس ایمان ہم سے مضبوط تھا، جن کے الفاظ میں وزن تھا، جن کا کردار تھا، ان کی محبت نہ تھی. آج ہماری محبت ہے. ماہ مبارک کی اظہار محبت میں کتنی مخلوق ہے کہ اس نے شام کو مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، جاگ کر پڑھیں گے. عبادات سب سے بڑا حکم فرائض میں سب سے بڑا حکم نماز. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نماز ہم میں سے نہیں. کیا سزا ہوگی؟ کیا ہو؟ لفظ تو سنو، آپ نے فرمایا ہم میں سے نہیں. اس رشتے کا انقطاع یہی بندہ ہوش کھو دیتا ہے. اگر یہ در نہ ہو تو کہاں جائیں؟ اولیاء اللہ کی کتب میں ایک واقعہ ملتا ہے. قدیم زمانہ ہے، لوگ پیدل بیت اللہ میں پہنچتے. اس وقت رش نہیں رہتا تھا. مطاف میں کوئی ہے تلبیہ کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، پورے زور سے لگا ہے. تو بزرگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، گرد آلود لباس ہے، پورے خشوع خضوع سے پوری آواز سے لگا ہے. عاطف کی آواز سنتے ہیں وہ جو باہر بیٹھے ہیں، یہاں سے نکل جا. ایک دفعہ آواز، دوسری دفعہ آواز. انہوں نے اٹھ کر ہاتھ سے پکڑ لیا. انہوں نے کہا عزیزم تو سن نہیں رہا، حکم ہو رہا ہے تو یہاں سے نکل جا. اس نے کہا جو مخاطب ہے اسے سنائی نہیں دے رہا، تو جو باہر بیٹھا ہے تجھے زیادہ سنائی دے رہا. تو نے کہا تیرا کیا خیال ہے کہ پھر ایسا عذاب الہی آئے جس میں مخلوق لپیٹ میں آئے تو جاتا کیوں نہیں؟ کہا چلا جاؤں گا، اللہ کا در چھوڑ کر چلا جاؤں گا. کوئی اور در ہے نا مجھے بتا، میں وہاں چلا جاؤں. تو یہ نزاکت، یہ باریکیاں
رب کائنات اس اظہار محبت میں خلوص عطا فرمائے، یہ نظر آئیں گی، یہ سنائیں گی، یہ محسوس ہوں گی، عدل پر لائیں گی۔ عدل ہوگا تو انصاف ہر ایک کو میسر آئے گا، طاقتور کی حدود ہوگی، مظلوم کا تحفظ ہوگا، میرا تمہارا ختم ہوگا، بات ہمارے سے شروع ہوگی۔ اور اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہر طرح کی افراتفری اس سے اللہ محفوظ فرمائے، لیکن جتنی جو خرابی جہاں جس طرف ہے، میں اپنے حصے کا کردار بحیثیت مسلمان ادا کروں، میں اپنے حصے کا کردار بحیثیت پاکستانی ادا کروں، نہیں تو دنیا کے خطوں کے حالات دیکھو، جہاں نظم و نسق بگڑے ہیں وہاں کیا ہوا۔ پھر فرمایا والاحسان، مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے جیسے تو اپنے اللہ کے روبرو۔ میرا حال دل آپ نہیں جانتے، آپ میرا ظاہر دیکھ سکتے، لیکن میرا ایمان اس ذات کے قرب کا، اس کا حاضر ناظر ہونے کا، اس کی ذات کے حریم ہونے کا مجھے یہ بتاتا ہے، یہ سمجھاتا ہے۔ کلام تو کلام وہ نہاں خانہ بھی جانتا ہے، وہ میں نہیں تھا وہ تب سے جانتا ہے۔ تو وہاں بات پھر خلوص دل سے ابتدا پر آتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن کریم ہے، ساری رات بات کرتے رہیں، نہ اس کے اوزان میں کوئی کمی بیشی ہے اور نہ ہماری ضرورت کو پوری ہو رہی ہے، ہر پہلو میں رہنمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے جیسا موقع اور جتنا موقع ہوتا۔ میں تلاوت کرتے ہوئے یہ آیات پڑھ رہا تھا، میں نے چاہا اس امت کا کیا شرف ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا نصیب ہوا، جن کی شہادت انبیاء اور رسول کو روز معاشر درکار ہوگی۔ ہمیں تربیت وہاں سے مل رہی ہے۔ تو میں یہ آیات پڑھ دوں تو میں اپنی آیت کو پڑھتے ہوئے بات کو سم اپ کرتا ہوں، وگرنہ تو بات لمبی ہو جائے گی۔ فرمایا والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، احسان کرنے، رشتہ داروں کو یعنی حسب توفیق دینے کا حکم فرماتے ہیں، بے حیائی، برائی، سرکشی سے منع فرماتے ہیں۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو، تمہاری رہنمائی۔ تو قرآن کریم کا پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، اپنے آپ کو سامنے مخاطب رکھ کے پڑھنا، بے شمار پہلوؤں سے رہنمائی بھی نصیب ہوگی، اور اللہ جل شانہ وہ خلوص بھی دیں گے جو اظہار محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب اللہ سے عہد کر لو تو اس کو پورا کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عہد ہے مخلوق کا خالق سے، اس کی نزاکت کو سمجھو۔ اگر نہیں سمجھتے تو اس نے فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو عمل تم کرتے ہو ان کے بارے تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ تو ہمارے اعمال بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، وجود ہمارا شہادتیں دے رہا ہوگا، اللہ کے حضور ایک ایک شے پیش ہو۔ پھر اور پہلو، ہمیں بڑی تنگی ہے، شیطان نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، حالات نے یہ کرا ہے۔ وہ فرماتا ہے شیطان سے جو متعلق آئے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، متصل بلا کیا فرمایا؟ فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
فرمایا یقیناً اس کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، کلام ذاتی سے بڑا کوئی کلام نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ میں نے سوال بھی قرآن کریم سے اٹھایا، کلام ذاتی کا ہی جواب آپ کو عرض کیا۔ اب آ گئی بات ملک صاحب کی، جو جیڑی انہوں نے دعوت دی کہ مادری زبان نگل کر۔ میرے انتہائی بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گل وہ چنگی ہوندی جیڑی سچ ہوئے، وہ پکی ہوندی جیڑی کھری ہوئے، وہ نال نبھدی جیڑی حق ہوئے، باقی کوڑیاں گلاں۔ وقت گزر ویندے کیتی ہوئیاں گلاں ڈول وینیاں، جہان دے نظام چالو، بڑے بڑے قانون، بڑے بڑے نامور لوکاں لکھے، انہاں دیاں زندگیاں چ لوکاں اس نے تے لیکا، انہاں تے جتیاں ماریاں۔ کیوں؟ اے ظلم۔ واحد ارشاد ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تے صدیاں شہادت دینیاں، جڑے دنیا دے کسے خطے چ اٹھا کے لاؤ اج بھی انصاف دیندا، اج بھی حق دیندا، کسی قوم تے لاگو کر کے دیکھو۔ اللہ نے ماں دنیا دے ایک سرے تو دوسرے سرے تک سفر کرنے دا موقع دیتا۔ اس تے عمل کرنا میں ذاتی طور تے پوری دنیا چ پھر کے دیکھا کہ اس تے عمل کرنا ماں پوری دنیا چ عزت دا سبب بنا، میرے تے کسی جگہ کوئی انگلی نہیں چاہ سکا۔ گل کر دیو عشق دی، مقصد جمع ہونے دا عشق، نعت پڑھ دیں بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات رحمت اللہ العالمین، کیا دیں؟ آپ کی ذات رحمت اللہ العالمین، خالق ایک واحد جڑا خالق، باقی ساری مخلوق ساڈا ہونا کہ وہ دی رحمت ہے کہ نہیں؟ گل یہ نہیں، وہ تو اسامی دینا پہ جڑا انکار پہ کرتا ہے، وہ دی شان ہے۔ آپ دے حضور منگن نہیں، آپ دے حضور پیش کرن جاؤ۔ جڑا سبق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو پہ ملدا، اس پیش کرنے چ کوئی ایسی شے نہ راسی جڑی تہن نصیب نہ ہو سی۔ سودا کرن جاؤ درست نہیں، آپ دے حضور جان نچھاور کرن جاؤ، کوئی شے ایسی نہیں جڑی رہ جائے۔ اقدار ہیں ساڑھے وڈاں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں کو پوچھو، ساڑھی عمر چساں تکیاں وڈا آویا جا دیں دے، وڈا بول دیا اگو گبر دا کوئی نہ، وڈا بیٹھا ہوا سر ننگا نہ ہوگا، واڑاں دی چیر تکی ویندی ہے، ڈنگی چیر کٹ کے وڈے اگے نہیں وینا، آ کے نہیں۔ ان ماں دسو نکیاں تک کے ڈر لگتا کہ کوئی نہیں؟ اسی نکے اس وہ وڈے انہاں چو قدران، اساں وہ قدرہ تک کے عمل کیتے ہیں کہ نہیں کیتے؟ ہن اسی وڈے ہاں، ہن ساڑھے تو نکے اساں تک کے انہاں تو ڈر کر لگتا، وجہ کدی سبب ڈھونڈے نہیں۔ وہ حصے جڑے مننے دے، جڑے اختیار کرنے دے، نہ سمجھے نہ مننے نہ عمل کیتا، نتیجہ یہ ہویا تبھی جڑا گڈی ہوا جمدا، بیٹھے رہو کماد دے راکھی، اور گڈے وا کچھ نہ ہوئے تو اتنے کماد ہو پوسی۔ کنک دا بیج نظمی دے سینے چ پیوست کرو اور آپ کو کنک پھٹ پوسی۔ گڈو جاؤ چاہے وہ کنک کدی انج ہویا، ویکھو اسی صبح تو شام تک گڈدے کے پے ہاں۔ اسا اس ذمی جڑی آئیں چ رب نے عطا فرمائی، اس تے وائیاں کتنیاں کیتیاں، اس تے برائی کتنی برسی،
اس کا کردار معاشرے کیسا رہا، وہ سارے دے حالات اس سے ہیں، اسا دی تیاری کرے گی، اسا کوئی اس دے اندر کوئی رمک چھوڑی کہ اس دے اندر کوئی نمی ہوئے، کوئی وطر ہوئے، تو وط اتو گڑیں دے جاؤ منگ دے کنک، انجے ہی ہو سی نا کہ جو ہوا چھاڑنا پاؤں۔ یہ بڑے مبارک گھڑیاں، اس اظہار محبت او خلوص اختیار کرو، جائیے محفلوں سے باوضو جاؤ، احترامن گل سنو، اور بولنے والا بجائے کسی دی ذات مشق بنانے دے اپنے کردار بولے، ان الفاظ بولے جڑے ساڈے اندر محبت دا جوڑ ہون، ان گلاں بولے جڑی اس قوم کھڑا کریں۔ ایک قوم بیگانی نہیں، ساڈی قوم، ساڈا مان ہے، ساڈی جان، ساڈی عزت ہے، ساڈی آبرو، اپنی آبروواں کھیں دے سپرد کرو اور پھر عزتاں ڈھونڈو، کوئی سدھا راہ نہیں۔ میں عرض کیتا دین دا جاننا ہر ایک دے ذمے، کسی ہاں ڈاکٹر بننا ہوئے تو کدی وہ میرٹ تکو کتنے میرٹ تے ویندا، کتنا اوکھا ہوندا، کتنی محنت کردا تاں جا کے ڈاکٹر بندا۔ یہ حال کسی انجینئر دا دیکھ، ساڈے معزز برا بیٹھے ساڈے مسائل دا حل دھکے کھانے، جس سیٹ تے پہنچ دیں اسی اس سیٹاں مختلف الفاظ نہ یاد کرنے، ایم پی آکھو، ایم این اے آکھو، پہلے ساں ایم ایل اے آدھے، آکھنا تو اس چو گزرنا فرق ہے یا نہیں؟ تے جس وقت گل دین دی آکھے ہوئے مولی صاحب دے ذمے، گل کیفیات دی آوے اے پیر صاحب دے ذمے، کہنی کا برانچ پیر صاحب گئے، کہنے نہ مولی صاحب دبیے، نہ اگے کوئی دبیا نہ اگو کسے دبینا، اور برزخ ایسی جاوے کہ ایک قبراں چ دو بندے لا دو، دوہاں دے حال اپنے ہو سکتے، دوہاں دا مال اپنا، جڑا کھڑے نے وہ سامان اپنا، تو پھر حال اپنا ہوئے گا بھائی۔ آج جتھے اسی بیٹھے ہیں خدا کرم اور احسان فرصت ہے، اور وہ ایسا بے نیاز ہے، ساری زندگی گناہ نہ بھری گئی ہوئے، ایک بار ادھے حضور حاضر ہو جو بار اللہ میری توبہ۔ اتنا حوصلہ مخلوق چ نہیں کہ اتنی مخالفت تو بعد منے، وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ نہ صرف معاف فرمائندا اجر اور ثواب بھی عطا فرما دینا۔ اس دی ایسی بادشاہی کہ کسی صدا دینے والی دی صدا خالی نہیں ویندی۔ اسی سدنے اوکھے ہوا تو ساڈے کھونوں کیڑی شاید تھوڑی پئی اس دے حضور کے ضرور میں ہو سا تو دی بادشاہی چل اپنا اے جاننا اور اس عظمت پہچاننا اس امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی ہر شے دا حل ہے۔ اساں عدل تے بھی اڑے سی، برائی تو بھی روک سی، بے حیائی تو بھی روک سی، عمل صالح دا سبب بن سی، اور ہوکا اس جاندا جس جواب دینا میرا عمل معاشرے چ اگر فساد پیسی تو جواب دے وچ نہ سارے دے نہ جو ظلم میں کرنا، کتنے لوگ ہیں جڑے ماں مننے والے۔ میں حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دے وصال مبارک تو بعد کتنا عرصہ یہ شے ویکھدا رہا، جس جڑے گل پرائی کیتی اس تو پیچھے وقت ویکھی نہیں۔ یہ بھی ایک عرض کراں کہ یہ جڑے مشاہدات ہونے، مکاشفات ہونے، انہاں دا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ میں اظہار وڈائی چ نہیں کیتا، میں اظہار تربیت کیتا، لیکن اظہار تک کر بیٹھا نا۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دے وصال تو بعد میں جس لے مخلوق کا کلام کیتا وہ مخلوق بعید ہوئی، اولیت ماں روز معاشر دسا میں دست بستہ حساب تے کھڑا اپنے آپ پر تکیا، اور ہر تقریر تے تکیا، جلے گل کر بیٹھا اس تو پیچھے پھر حال نہیں گیا، لیکن یہ ہے تو سچ۔ جس کی تربیت میں پہ کردا، جڑا ماں استاد مندا، جو میں پاؤنا، جو میں کھاؤنا، جو میں کھڑونا، جو میں بانا، اس مننا، وہ پیچھے ٹرنا۔ جتھے جتھے میری عمل غلط ہو سی،
اپنا تو جواب دے سا اس مخلوق کا حساب اللہ دے حضور دینا یہ کور دے سی کتھے وہاں حساب اس تو جس لئے ہتھے بے کے گل کر دیو تو ہور نزاکت ذاتی عمل بڑا نازک لیکن مخلوق جس لئے ہور شامل ہوں دی نزاکت ہور ور جی اس تو حضور جڑے ساڑے تسی نمائندے ہوں دیو جڑے تسی ساڑے حکمران ہوں دیو اس تو تسی مشق بن دیو ساڑی گفتگو دی کہ تواڑیاں ذمہ داریاں ہور ور جی یہ مخلوق منصوب ہوں دی تواڑے نام عارضی اختیار رب کائنات دے کے ویکھدا کہ ساں جڑے اختیار دیتا ہے کہ کرے سی ہوندا آخری اکھیں دسدا ویندا اکھیں نٹینیاں لوگ آدھا اکھیں بند ہویاں نہیں اکھیں کھل دیاں اختیار ویندا دسدا اور وہ مخلوق جڑے اودے حکم تے اودے فرشتے روح قبض کرنا انہیں گلاں کر دیں پڑھو قرآن کریم وچ پڑھو حدیث مبارکہ گفتگو ہوندی کہ کیتا یمی ہے اس تے زندگی دا وہ جی میرے تکڑے ہے میں کر نہ ہو سکدا اتھوں تک فرمایا گا اج چھوڑ کے لگا ہوا ہے نا جے اختیار ہے وہ لے جا چھوڑ کے چنگی جائی لگ گیا ہوں اللہ کریم ساڑے مل بیٹھنا قبول کرے میں کمزور خطا کار اور گناہگار انسان ہاں میرے الفاظ دی کمی بیشی میرا رب ماں معاف کرے ابتدائیہ بیان ہے ساڑا ربیع الاول دے پروگرام اور استاداں دا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اسا رواجات اچ پہ پہنے ہیں ایک گل دسو اے امت اچ بولو دعوے عشق کرن والےاں کھڑکا کے دسو عشق دی راہ کے وے اور اپنی خواہشات دی تکمیل رواجات اچ لے ویسے اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے اسی تعمیل حکم جتوں تک ممکن ہے جس درد نہ جس شوق نہ جس محبت نہ گزارشات پیش کر سکتے ہیں کر دے پہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے میں آپ اپنے سارے وہ ساتھی خواتین و حضرات بچے نہ صرف اتنے پوری دنیا جڑے ہیں آج اس ابتدائیہ پروگرام تو نہ عرض کر سکتا مخلوق دی بحث چھوڑو قرآن اور احادیث اور آپ دے فرمان دے مخاطب اپنے آپ پر رکھو تا صحیح میرا کلام کتنا حق ہے میری غذا کتنی پاک ہے حرام نہیں آکھا چونکہ حلالن طیبہ قرآن کریم فرما اس سے اگے جاؤ حلال تو ہے اگو پاک بھی ہے کہ نہیں میرا کلام کتنا حق اور سچ ہے اور اس ماہ مبارک ربیع الاول دے وچ میرا جڑا عشق دا پیمانہ کہ کان خلق القرآن اتباع محمد رسول اللہ اور میں یہ بھی عرض کر ساڑھے نام منسلک لوگ بے شمار اقوام عالمانہ تعلق رکھتے نہ صرف وطن عزیز بلکہ دنیا دے بیشتر ممالک دے لوگ جڑے اتھو دی رنگ و نسل دین ساڑھے نہ تعلق جڑا جتھے ہو میری اس پنجابی دا ترجمہ تو آپ کرنا نے کیونکہ ان محترم براواں دا حکم آ اردو دا بھی سوکھا پنجابی دا ہو روکھا لیکن نقطہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً میں جڑی اپنی قوم یہ جڑے ساڑے پاکستانی انہاں نال عرض کرساں اکائیو میں اگر 22 کروڑ منا نہ با آبادی میں 22 کروڑی اکائیاں اس ملک دیاں بہن دی عزت لگی غیرت ایمانی تو لے کے غیرت انسانی کسی تقاضے اٹھا کے تک لو دیو بہن دی عزت لگی اس تے ساڑی جان لگنی چاہیے ساڑے گفتار تو ساڑے کردار تو اس تے نقصان نہیں ہونا چاہیے اچھائی اس تو نہ کرو ماں تم غندر سی اچھائی اس تو نہ کرو کہ لوگ ماں جنا چنگا نہیں بھائی اس تو کرو کہ میرا اللہ راضی ہو اس راہ تو اس تو گزرو کو اس تو گزرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں عرض کی حضرت مدینہ منورہ چ بیٹھے ہاں، ہر سال آویندہ آپ دیا منسوب چیزاں جڑیاں انہوں منہدم کیتا جا رہا، وہ پردے چ جا رہی ہیں، بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت پتہ ماں کے فرمایا، انہوں نے فرمایا میرا پتر 14 صدیاں گزر گئیاں، کوئی انہیں شہیاں نہیں ہلا سکیا، آج یہ شہی کیوں ہلائیاں ویندیاں پیاں؟ اس تو نہیں کہ ہلاؤن والوں دی جان چنگی نہیں، اسی اس قابل نہ رہے کہ اسی نہ شہی دا دیدار کر سکیں۔ بات اگلی گل پتہ انہوں نے کے فرمائی، انہوں نے فرمایا میرا پتر یہ تو ہن منسوب شیاں ہلائیں پہن اس فضاں کور ہلائے سی جتوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ مبارک گئی انوارات نہ اٹی ہوئی یہ فضا کوئی تکنے والا تو ہو۔ آخری گل کرے سی، کدی تسا تکے ہوئے راہ ٹردا بندہ پتل تکے تو اس سے ڈہ پہ ہو، لا محالہ ہر کوئی آکسی یار نکلیا پتولے پر اگر سونا ہوندا تو اس لے گئے، اور جڑا ڈھٹھا یا چون اس سے جھکیا وہ بھی پتل کر کے نہیں جھکدا، وہ بھی سونا تک کے جھکدا۔ یہ جڑیاں کیفیات ہیں نا، جس لئے کلام دی گل اسی انہاں آدھیں تعلیمات محمد رسول اللہ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عطا، اور جس لئے گل تصوف دی اسی، اہل اللہ دی اسی، سلاسل دی اسی، یہ کیفی حصہ انادین کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں کتوں ٹر دیا قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے کوئی عاشق جدی طلب ہوئے ہتھوں ڈھونڈ باروں میں، اسی لوگ ڈھونڈ دیں کہ کوئی ایسا بندہ ماں ملے جس کو میں سکھاں، لوگ نہ پید ہو گئے، نہیں بھائی۔ رب کائنات فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اے کوئی دعوے والا وہ فرمائندہ ایک نہیں سبیلا عطا فرمائے سا، بہت سارے راہ دے انابت شرط بنیاد انابت ہتھوں ٹٹوڑو۔ اج بھی کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بحر ہے، اور اس بحر دا تسلسل اس خلق دی حیات ہے، جس دن نوری ایمان دنیا تو اٹھنا قیامت قائم ہوگا۔ اللہ کریم میرا تہاڈا آنا قبول کرے۔ طریقہ ذکر عرض کر کے دعا کرتا، طریقہ ذکر بڑا سادہ، ایک ایسی تسبیح جہد دانا نہیں منکے نہیں، صاف، جہد کلام نہیں ہے، جہد خیال ہے، اور بے شمار تسی میرے دوست بیٹھے ہو، یہ ایسا ربط ہے کہ جو ہی بتی بڑھتی پئی جیڈی خوبصورت بھی لائٹ ہوئے، شینڈلیئر ہوئے، کوئی شے ہوئے، یہ ساری خوبصورتی دے باوجود اگر ایسا رابطہ نہ دو نہ تو بڑھسی نہیں، اسے لائٹ نہ ہو سی، ساری خوبصورتی ضائع اگر ربط نہیں۔ یہ جڑے ہے دل جڑا ہے گلوب ہے، رب کائنات نے جڑے ہے سینے بادشاہ عطا فرمایا، ایدی حیات استے ایدی ربط سلسلہ درکار ہے، کیڑا جڑا ربط قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ۔ طریقہ میں دسیں در ناپ اور تول قرآن کریم اور سنت خیر الانام ہے، میرے الفاظ نہیں، میں کون اس طریقے اختیار کر کے اپنے قول و فعل دا موازنہ کردے رہے۔ اگر یہ طریقہ اختیار کیتا رکھو نے تو اپنے اندر مثبت تبدیلی محسوس ہو سی، چونکہ ساڈے کردار نے تبدیلیاں بھی کھچ بنا چھوڑا۔ حقیقی تبدیلی جڑی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تباہ نال، بڑا سادہ کلیہ
اور ہر ساتھی جڑا سمجھنا چاہتا جڑا سیکھنا چاہتا اس راستے دا اختیار کرنے دی اجازت بھی دینا. مزید ڈوگی پنجابی حضرت میں نے آخیا پنجابی چ بولنا. میں اگے تقریر کر بیٹھا ہوں برادری کر کے لگے پے. مزید گہرائی تکنا ہونے تو جڑی بہو ٹھیٹھ پنجابی ساری گل سمجھانے تو بعد پھر وہ پتہ نہیں کیا دیں مرضی ڈھولے دی. ہاں جی فیصلہ اپنا اس رب نے پابند نہیں فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے حبیب تسی دسن آئے ہو انہیں تے وکیل مقرر نہیں فرمایا تو اسی کون اسی تے غلام لفظ کو بہت وڈی شے اسی سان تا لفظ بھی کوئی نہیں ہوندا جڑا شرف نصیب ہوئے اتھے تعلق تو ایک جڑا طریقہ دسدا پیا اساں لطیفہ قلب آتے بڑا میدان ہے بھائی زندگی مک سکتی ہے میدان نہیں مک سکتا. تو میں عرض کی تھی تسبیح ساہ نال کلام نہیں خیال ہے. اکھ بند کرے قبلہ رخ بھوے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے خیال نہ زبان نہیں ساہ اندر آوے لفظ اللہ ساہ دے نال آوے اور دل دیاں گہرائیاں چترتا جائے اکلے قبلہ رخ بہ کے اپنے آپ اس کی حضوری جی پیش کر کے ساہ گنے تو نہ سمجھ لو سی بھائی کتنی گہرائی ہے اس کے اندر. او گہرائی چ لفظ اللہ اتردا جائے اور جس وقت ساہ خارج کرو لفظ ہو دی چوٹ آ کے دل تے لگے. اللہ وہ دی ذات دا وہ دی کلام اس میں ذات دا ذکر کرنا اور جس طریقے نہ دسنا قبلہ رخ دا 5 تو 7 منٹ بھی اگر کر دے رہے ہو تو ہم میری گل دسے گی. پیمانہ کے ہوئے حضرت صاحب آخر نہیں حضرت خاک دا ذرہ بھی نہیں. پیمانہ کے کلام ذاتی پیمانہ کے وہ انداز جڑا نبی کریم نے فرمایا پسند کلام فرمایا تکنا پسند فرمایا سننا پسند فرمایا پہننا پسند فرمایا نوش فرمانا پسند فرمایا. جس انداز نہ اٹھے بیٹھ ایک ایک شے دا حقیقت نصیب نہ ہونے لگے تو وقت ہے تو کمال میرا نہیں کمال کیفیات دا کمال اللہ دی عطا دا. اللہ کریم قبول فرمائے. بانا اٹھنا اج تو بعد باہر نکلیے تو ساڑی جڑی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دی انہوں مقید نہ ہوئے ماہ مبارک ربیع الاول نہ ہر ماہ مبارک ربیع الاول تجدید عہد ہوئے کمی بیشی دی شرمندگی دا سبب ہوئے ایسی دستک ہوئے جڑا ہوش دے دے لیکن لمحہ لمحہ مزین ہوئے اس عشق نہ اور شہادت کردار دے دے. اللہ کریم ساڈا حامی و ناصر ہوئے. واخر دعوانا الحمدللہ رب